خدا یسوع مسیح کے پاک مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم خداوند کے پاک مقدس کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے اور اپنی برکت کے لیے پڑھیں گے استثناء کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں سے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ خداوند کے پاک مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو خداوند کے پاک مقدس کلام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ہے خدا کے بندے موسیٰ کی وہ نصیحت جو اس نے اپنی قوم، جس کو وہ ملک مصر سے نکال کے لے کے آیا، اس کو ایک ایک خدا کا عہد و احکام جو تھے، ایک ایک بات ان کے ساتھ اس نے کی، خدا کا ایک ایک عہد ان سے شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ جب خدا تمہیں غلامی کے ملک سے، جہاں تم پردیسی ہو کر رہ رہے تھے، خدا نے تمہارا رونا سنا، تمہاری فریاد سنی، اور خدا نے اپنے قوی بازو سے اور قدرت والے ہاتھ سے تمہیں نکالا ہے، اور جس نے تمہیں نکالا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا خالق خدا ہے۔ ہمارے خدا کی مانند نہ کوئی معبود ہے، نہ دیوتا ہے، اس لیے تم نے خداوند اپنے خدا کی جو بات ہے اس کو سننا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہم نے خدا کے کلام میں سے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، یعنی عبادت اور پرستش کرے۔ بھئی خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کہا جنگل کا جو ایک ایک جانور ہے وہ میرا ہے، پہاڑوں پر بھی جو جاندار ہیں وہ میرے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا نے کہا میری نہ ہو، میری ہی یہ سب کچھ خلقت ہے، یہ میری ہی مخلوق ہے اور میں نے ہی اس کو خلق کیا ہے۔ اگر آج کوئی خدا کی حضوری میں کوئی جانور قربان کرے اور کہے کہ یہ میں اسے دیتا ہوں، تو خدا پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ نے بنایا ہے،
یہ سب کچھ میرے کلام کے وسیلے سے وجود میں آیا ہے۔ اب خداوند خدا نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں تمہارے سے، تم سے کیا چاہتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے مشکل وقت میں کام آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں اس کے عوض۔ تو اسی طرح خداوند خدا نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں تم سے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، کیونکہ سب کچھ تو پہلے ہی میرا ہے۔ اب خداوند خدا نے کہا تم نے صرف میرے لیے یہ کرنا ہے کہ تم نے میرا خوف ماننا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خوف ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ڈرتے کانپتے ہوئے ایسے رہنا جیسے کہ کسی کے اوپر کسی کے خوف کی، کسی کی دہشت کی، کسی کے قہر کی کوئی تلوار لڑک رہی ہوتی ہے۔ ایسا خوف نہیں ہے۔ یہ خوف ماننے کا مطلب ہے کہ خدا کو بزرگ، قادر مطلق، حمد و تعریف و تعظیم کے لائق مان اور جان کر اس کی وفاداری میں زندگی گزارنا اور پھر اس کی عبادت و پرستش کرنا، اسے خدا کے کلام میں خوف کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں۔ یہاں پہ ایک راہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی جو راہیں ہیں وہ راستی کی، صداقت کی، عدل و انصاف کی راہیں ہیں۔ خدا کا جو خوف ہے وہ پاک ہے، خدا کی جو وفاداری ہے وہ پشت در پشت اور ابد تک رہنے والی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ تو کیا کرے، اس کی سب راہوں پر چلے۔ کیسے چلنا ہے؟ فرض جان کر نہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ سب کچھ جو بھی خداوند خدا کے لیے کرتے ہیں وہ فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو وقت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، لیکن یہ فرض جان کر نہیں بلکہ محبت سے کرنا ہے۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرنا ہے، یعنی جب خدا کی عبادت کرنا ہے، خدا کی حضوری میں آنا ہے، اس سے دعا کرنا ہے، اس کی حمد و تعریف میں اپنے ہونٹوں کا پھل پیش کرنا ہے، تو یہ سب کچھ وفاداری سے، یہ سب کچھ محبت سے کرنا ہے۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے وہ محبت سے کرتی ہے، فرض سمجھ کر نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کرتی ہے۔ اور جو بچے جو ہوتے ہیں، جو لائق بچے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ماں باپ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، اس محبت کے ساتھ کرتے ہیں جو محبت ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند خدا نے خدا کے کلام میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا، اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ تو جب خدا نے محبت رکھی ہے تو انگلش کی ایک ٹرم بھی ہے، کہاوت بھی ہے کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ، یعنی کہ عزت کرو اور عزت کراؤ۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب میں نے تم سے محبت رکھی ہے تو پھر تم بھی میرے ساتھ محبت ہی رکھو۔ جب میں نے تم کو چنا ہے تو پھر تم بھی مجھے ہی چنو۔ جب میں نے تم سے وفاداری کی ہے تو تم بھی میرے ساتھ وفاداری سے چلو، کیونکہ خدا کبھی بے وفا ہونے والا نہیں ہے۔ کمیاں، کمزوریاں، گھاٹے، سستیاں
کاہلیاں، یہ سب کچھ ہماری زندگی میں آتا ہے، پھر بھی مغفرت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں خطاؤں کو، اپنی سستیوں لاپرواہیوں کو مان لیتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ یعنی جو خدا کا کلام ہے، اس کو سننے سے، اس کو ماننے سے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے ہماری خیر ہوتی ہے، ہماری سلامتی ہوتی ہے، اس میں ہماری صحت ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ہماری ناف کی بھی صحت ہے۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کی جو بات ہے اس کو اس کے کلام کے مطابق مانے۔ اور پھر کب تک ماننا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تک تو زمین پر زندہ رہتا ہے تجھے خداوند خدا کے جو عہد و احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو وفاداری ہے، خدا کے ساتھ جو محبت ہے، خدا کا جو خوف ہے، یہ کوئی چند مہینوں کے لیے نہیں، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک تو زمین پر زندہ رہے گا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت و پرستش کرنا، کیونکہ اس کے بعد جب تیری زمین سے زندگی ختم ہو جائے گی تو آسمان پر خداوند خدا تجھے وہ گھر دے گا جہاں وہ خود رہتا ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ ماتم ہے، نہ کسی قسم کی جو زمین میں مصیبتیں، دکھ، درد پائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی قسم کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ اور ہم ایک اور خدا کے کلام میں سے آیت پڑھتے ہیں، 6 باب کی 11ویں استثناء کی کتاب، وہاں پہ لکھا ہے، اور اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جب جو تجھے خداوند خدا دیتا ہے تجھے ملے تو ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تو خداوند خدا کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام سے دعا کرنا۔ دیکھیں خداوند خدا کے کلام میں لکھے، ایسا نہ ہو کہ جب میں تجھے اچھی چیزیں دوں اور تو کھا کر، یہاں پہ لکھا ہے، اور تو کھا کر سیر ہو، جب تیرے پاس وسائل ہوں، جو چاہے وہ پرچیز کر لے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جہاں چاہے تو جائے، تو جب ایسی چیزیں تجھے ملیں تو ایسا نہ ہو کہ تو کھا کر جب سیر ہو تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے۔ نہیں، بلکہ تو نے اپنے بچوں سے میری جو وفاداری ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا، اپنے بچوں کو بتانا کہ ہم پہلے ایسے نہیں تھے، پہلے ہمارے حالات جیسے آج خداوند نے ہمیں برکتیں بخشی ہیں، پہلے ہم ایسے نہیں تھے، بلکہ تو نے اپنے بچوں سے اپنی اس زندگی کا ذکر کیا کرنا، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس سلامتی ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس روزگار ہے، جو کچھ بھی خداوند کی برکت آج ہمارے پاس ہے، یہ برکت خداوند نے دی ہے، اور یہ اس کی بلیسنگز ہمارے ساتھ ہے، تاکہ بچے بھی خداوند تیرے خدا کو اس طور پر جانے کہ انہیں بھی خداوند تیرے خدا کا خوف ہو، اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جن باتوں کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ کن باتوں کا حکم خدا نے دیا؟ کہ تو زندگی بھر میرا خوف ماننا، میری وفاداری میں چلنا، اور پھر میری ہی عبادت اور پرستش کرنا، اور میرے کلام کو اپنی دل میں رکھنا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ اور پھر ہوگا کیا
اس سے کیا ہوگا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری خیر ہوگی، تیری عمر دراز ہوگی، اور خداوند خدا تجھ پر ہمیشہ اپنے فضل رحم کو جاری اور ساری رکھے گا۔ ہمیں ہر روز اپنا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہر روز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کتنا وقت میں نے خداوند کی وفاداری میں، خداوند کی عبادت میں، خدا کے کلام کو سننے میں، خدا کی حمد و تعریف کرنے میں گزارا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی اپنا ہمیں ایک قسم کا تجزیہ کرتے رہنا ہے کہ جو کچھ خداوند کے کلام سے میں نے سنا ہے، کیا میرا بول، میرا چال، میری زبان، میرا کردار، میرا مزاج خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا، میں نے بہت سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، جب میری عمر شاید 14-15 برس کی تھی، تو میں نے ایک کتاب پڑھی اور اس میں کسی خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی سے ایک جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی، اس طرح کا ایک بیان لکھا تھا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں، ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کام کاج پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان میں مگن ہو جاتے ہیں سارے دن کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر سارا دن جو میرا دنیا میں گزرتا ہے، جاب پہ گزرتا ہے، کاروبار میں گزرتا ہے، کام کاج میں گزرتا ہے، اگر جو عبادت میں نے صبح کی تھی، اگر اس کا اثر سارا دن میرے اوپر رہتا ہے تو پھر میں حقیقی مسیحی ہوں۔ لیکن اگر صرف اس کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب میں خداوند کی حضوری میں سنجیدگی کے ساتھ آتا ہوں، اور باقی کا جو وقت ہے وہ میری مرضی سے، دنیا کی مرضی سے، یا کہ پھر اس طرح سے گزرتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اسی کا میں بنا رہتا ہوں، تو پھر میں حقیقی مسیحی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو حقیقی مسیحی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی کرو جی سے کرو، یہ اس کا مطلب ہے دل سے، خوشی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمی کے لیے۔ جو لوگ یہ جان کر سارا دن جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہے، کام کاج ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں، غیر قوم میں ہوتے ہیں، غیر لوگوں میں ہوتے ہیں، دنیا داروں میں ہوتے ہیں، جہاں ہر طرف گناہ ہے، بدی ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب کاریاں ہیں، تو جو ایک مسیحی ہے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے اور وفاداری سے، کیونکہ جو کچھ اس نے صبح خدا کے کلام میں پڑھا ہوتا ہے، اس نے کہا ہوتا ہے خدا تو مجھے سنبھالنا، تو پھر وہ بڑبڑاتا نہیں ہے، پھر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے خوشی سے کرتا ہے، اور پھر خدا اسے برکت دیتا ہے، اس کی صحت کو بحال رکھتا ہے۔ لیکن جو بڑبڑاہٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے کام کاج کے اوپر بھی بڑبڑاہٹ کا شکار رہتے ہیں، تو یہ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بشیدگی یعنی گلانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہمارے دل میں آج کل بہت سے لوگ ہیں جو دل کے جو امراض ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بڑبڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شادمان جو دل ہے وہ شفا بخشتا ہے، یعنی جب ہم خوشی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، جو بھی ذمہ داریاں خدا نے ہمیں گھر میں باہر جہاں بھی دی ہیں، جب ہم اس کو
یہ جان کر کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر خدا ہماری صحت کو بحال رکھتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، اور پھر ہم روز بروز توانائی اور پھر انرجی، صحت مندی پاتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بڑھاپے میں بھی اپنے لوگوں کو برومند رکھتا ہے۔ بہت سے ایسے خدا کے خادم ہم نے دیکھے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنے سارے کام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے نوجوان کرتے ہیں۔ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے کلام کی منادی کرتے تو ایسے جیسے کہ وہ نوجوانی میں کرتے تھے۔ خدا نے ان کو اتنی انرجی، اتنی صحت، اتنا جوش، اتنا جذبہ دیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ شادمان دل خدا کے کلام میں لکھا ہے شفا بخشتا ہے۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، ٹل جائیں گے، لیکن خدا کے کلام کی ایک ایک جو بات ہے وہ پوری ہوگی اور پوری ہوتی رہتی ہے، کیونکہ خدا کلام کرنے والا خدا ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، وہ کبھی بدلا نہیں اور نہ اس کا کلام کبھی بدل سکتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی اب تک قائم ہے، اس لیے جہاں بھی ان دنوں میں سانحہ ہوا ہے، خدا کا کلام جلایا گیا ہے، وہاں پہ اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن یہ خدا کا کلام جلتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدل دینے والا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور اس بات کے لیے بھی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں تو اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ آج ہم نے چند باتوں پہ غور کی کہ خداوند کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ کہ ہم اس سے محبت رکھیں، اس کے خوف میں چلیں، اس کی بندگی کریں، اور پھر دل سے جو کچھ بھی کریں یہ جان کر کے خداوند کے لیے کریں۔ خدا یہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کی ایک ایک چیز میری ہے، اور زمین جو ہے یہ خدا کے جلال سے معمول ہے۔ ہم خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے اسی طور پر ہمیں خدا اپنے کلام کو سمجھنے، سننے، سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی